نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ جو آیات ڈسکس کی جائیں گی ان میں اس بات کا بھی علم دیا جائے گا کہ ایسی آیات جو قرآن میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کا ابھی بھی حکم ہے تو وہ بھی ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 105 ہے اور سورۃ البقرہ۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ اس آیت میں فرمایا یہ یہودی وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہونے کے باوجود کافر ہیں۔ ان کے دل میں ہر وقت ایک ہی خیال رہتا ہے کہ مسلمانوں کا کبھی بھلا نہ ہونے پائے۔ اور یہاں پر جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دی ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس آیت کے اندر، لیکن ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، علم والے ہیں، اس کے باوجود یہ کافر ہیں۔ تو یہ کس چیز نے ان کو کافر بنایا؟ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ کافر ٹھہرے۔ تو یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ایمان والوں پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو، اور یہ ان کے لیے برا سوچتے ہیں؟ صرف اس کے پیچھے جو نفسیات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ خود بھی یہ عمل نہیں کرتے اور دوسرے کو بھی کسی کو دیکھ نہیں پاتے کہ وہ عمل کرے۔ ظاہر ہے کہ جو عمل کریں گے وہ کبھی نہ کبھی ان کو سمجھائیں گے کہ تم اللہ کی طرف پلٹو، نصیحت کریں گے تو وہ ان کو پسند نہیں آتی، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی بھلائی نازل نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایسے بدخواہ دشمن اور برے ضمیر کے لوگوں سے تم دور رہو۔ یہ حاسد قسم کے لوگ ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ کے یہ فضل و کرم سے محروم ہیں اپنی ہی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو کیا، یہ خود ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم کو لینا چاہتے۔ ان کافروں کی ذرا سی بھی پیروی نہ کرو، نہ ان کا اثر قبول کرو۔ جو تم پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جاری رکھی ہیں ان کی طرف دھیان لگاؤ، اور اپنی جداگانہ اجتماعی، اخلاقی، معاشرتی، ثقافتی، دینی اور مذہبی جو شناخت ہے اس پر قائم رہو۔ مغرب میں ویسٹ نے جو بھی علم کمال کیا ہے اس سے فائدہ تو اٹھاؤ، اپنے آپ کو مستفید کرو اس سے، لیکن ان کی نکالی نہ کرو۔ ان کی نکالی دیمک کی طرح ہے، ایک سراب ہے، یہ اندر سے کھوکھلی ہے اور اوپر سے بظاہر چمکدار نظر آتی ہے۔ ان کے ناچ گانے، رنگینیاں، اور یہ جو تمہیں لگتا ہے کہ بڑے خوش ہیں، بڑے جھوم رہے ہیں موسیقی میں، بے حیائی میں یہ بڑے زبردست رہ رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے یہ اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ان کی نقل نہیں تم نے اتارنی، اس کے اندر تم نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا، ان کی نکالی نہیں کرنی، کیونکہ یہ نہایت مہلک چیزیں ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تفسیر القرآن میں آ رہا ہے، فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ تو چاہتے ہیں کہ نہ نازل ہو آپ پر کوئی بھلائی آپ کے رب کی طرف سے۔ یہودیوں کو سب سے بڑی جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ نبوت آل اسماعیل پر کیوں نازل ہوئی، جو ان کی نظر میں کمتر اور حقیر تھے۔ اور مشرکین کو کیا تکلیف ہے کہ اسلام ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، جس کی زد ان پر، ان کے معبودوں پر، ان کے آباء و اجداد پر، ان کی جودراہت پر پڑتی تھی اور پڑتی ہے۔ لہٰذا اہل کتاب، یہ یہود اور مشرکین، یہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں۔ ان کو مسلمانوں کے لیے کسی
کسی بھلائی کوئی اچھائی برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہاں بھلائی سے مراد رحمت ہے جو احکام کی صورت میں مسلمانوں پر نازل کیے جا رہے تھے۔ تو لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ احکام جو ہیں یہ بھلائی یا رحمت تبھی بنیں گے جب ان کو عمل میں لایا جائے گا، یعنی احکام کو نازل ہو رہے ہیں ان پر ویسے عمل کرنا ہوگا تو ہی ایمان والے بنیں گے، ورنہ اہل کتاب کی طرح کافروں کا ہی ٹائٹل ملے گا، کیونکہ وہ بھی ان کے پاس علم تھا لیکن عمل میں نہیں لاتے تھے۔ درس قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے، کیونکہ وہ بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، حکیم ہے، اس کی حکمت اور مشیت میں کسی کو دخل نہیں ہے، نہ خاندانی وجاہت نہ نسلی امتیاز کو اللہ کے فضل میں کوئی دخل ہے، کسی کسب یا عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ روز ازل سے جس کے مقدر میں پیغمبری اور رسالت مقدر فرما دی اسی کو نصیب ہوتی ہے، خواہ کوئی شخص بڑے سے بڑے عمل اور عبادت کر لے، نبی نہیں بن سکتا یا دائی بھی نہیں بن سکتا۔ جیسے کہ اس میں آپ مثال لے سکتے ہیں شیطان کی، کہ شیطان اپنی عبادت سے صرف غرور ہی حاصل کر سکا اور ابلیس ٹھہرا۔ تو اس طرح کوئی کسی کو اپنی بڑی بڑی عبادتیں یا اپنا بظاہر طور پر ایک حلیہ بنا لینا فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ آیت نمبر 106 ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، درس قرآن سے ہے کہ جب انجیل نازل ہوئی تو اس میں تورات کے بعض احکام منسوخ ہو گئے، پھر جب قرآن نازل ہوا تو اس سے بھی تورات کے بعض احکام منسوخ ہو گئے، اور یہود احکام الہی کے نسخ کے قائل نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ان دونوں کتابوں کے نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے اور ساتھ ساتھ نبیوں کے بھی منکر ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ عداوت کی وجہ سے قرآن اور اسلام پر بے جا اعتراضات کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں سے کہتے تھے اگر قرآن الہامی کتاب ہے تو احکام تورات کو کیوں منسوخ کیا گیا، جبکہ تم مانتے ہو کہ تورات بھی الہامی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے یہ قرآن ان کی، پھر اپنی کتاب کے بعض احکام کو منسوخ کیوں کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ یہود کے اعتراضات کے جواب میں فرمایا ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا، ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو لے آتے ہیں اسی سے بہتر یا اسی جیسی دوسری۔ درس قرآن اور ابن کثیر سے آتا ہے کہ اس کے معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ہم اس کے بجائے ایسی آیت لے آتے ہیں جو نفع کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، یہ مقصد ہے نسخ کا، جس میں نرمی کا پہلو بھی زیادہ ہوتا ہے۔ الطبری سے یہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر فرمایا علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی مخلوق کے کام میں جیسے بھی چاہے اپنی مخلوق کے کام میں تصرف کر سکتا ہے، دخل اندازی کر سکتا ہے۔ مخلوق اللہ کی ہے، حکم اور امر بھی اللہ کا ہے، لہٰذا اختیار بھی اللہ کا ہی ہے۔ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، جو چاہے اپنے بندوں کے لیے فیصلہ فرما دے، جس چیز کو چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام کرے، جسے چاہے مباح کرے یعنی جائز کرے، اور جسے چاہے ممنوع قرار دے دے۔ نہ کوئی اللہ کو اپنے اس کے فیصلے سے روک سکتا ہے، نہ کوئی اس سے کچھ پوچھ گچھ کرنے کی جرات کر سکتا ہے، جبکہ وہ تمام مخلوق سے پوچھ گچھ کرے گا، لہٰذا وہ ایک چیز کا حکم دیتا ہے جب چاہتا ہے، اپنے علم کے مطابق اس سے منع بھی فرما دیتا ہے۔ اس میں جو اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی مصلحت ہوتی ہے، یہ وہی جانتا ہے، لہٰذا مکمل اطاعت کا تقاضا ہے کہ اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو ماننا ہے۔ یہود محض کفر اور عناد کی وجہ سے مسئلہ نسخ
کی بحث میں پڑے تھے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ نسخ تو سابقہ کتابوں اور شریعتوں میں بھی رہا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹیوں کی شادی پہلے حلال تھی، بعد میں اسے حرام قرار دے دیا۔ نوح علیہ السلام کے لیے کشتی سے باہر آنے کے بعد تمام حیوانات کو کھانا حلال تھا، بعد میں بعض کو حرام کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی قوم کے لیے 2 بہنوں کا ایک شخص سے نکاح حلال تھا، لیکن تورات اور بعد کی شریعتوں میں اسے حرام کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، مگر ذبح سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور اسی طرح بچھڑے کی پوجا کرنے والے بنی اسرائیلیوں کو قتل کا حکم دیا گیا، مگر کچھ کے قتل کے بعد ہی حکم منسوخ کر دیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو طوالت کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کی جا سکیں گی، اور بنی اسرائیل کو ان تمام باتوں کا اعتراف ہے۔ وہ جانتے ہیں مگر پھر بھی نسخ کا انکار کیے جاتے ہیں۔ احسن البیان سے نسخ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت جو ہے اس کی جگہ اس کو کینسل کیا اور اس کی جگہ کوئی اور چیز آ گئی، کوئی اور آیت آ گئی اس سے بہتر۔ احسن البیان سے ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں ان کی تعداد جو ہے وہ کل 5 بیان کی ہے۔ نسخ جو ہے 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے آیت کی تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت 180 ہے۔ اسی طرح نمبر 2 کیا اس کی قسم ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی مگر حکم باقی ہے، جیسے آیت رجم۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں شامل نہیں فرمایا، اور یہی میں آپ کو شروع میں جو کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ رجم کی آیت قرآن میں نہیں ہے فرمایا، مگر حکم باقی ہے، اس کا حکم ابھی بھی ہے۔ آیت جو ہے وہ یہ ہے، الشیخ وشیخہ اذا زنایا فرجموہما۔ یہ امام موطا مالک کی حدیث سے ہے، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ یعنی کہ یہ ابھی بھی یہ سزا ہے شریعت میں، لیکن یہ آیت ٹوٹل طور پر قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح آیت رجم کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری زندگی کے ایک خطبے میں فرمایا، اس کتاب اللہ میں ایک آیت رجم تھی جسے ہم نے پڑھا، یاد کیا، عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم ہوا اور ہم نے بھی کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانے گزرنے کے بعد کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم تو رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ ایسا نہ ہو، جس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا اس کو چھوڑ کر مر جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے، خواہ شادی شدہ مرد ہو یا عورت، جبکہ اس کے زنا پر شرعی ثبوت یا حمل موجود ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ رجم کی سزا رہے گی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ شرعی ثبوت ہونا چاہیے یا حمل ہو، پریگننسی ہو شو۔ تو یہ آ گیا اس میں، اور یہ چیز جو ہے ہم کو ریوائیو کرتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے حضرت عمر کو یہ خدشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی آیت نہیں ہے، لیکن تو پھر یہ شریعت کیسے بن گئی۔ تو یہ اس لیے اس کو ذہن میں رکھے۔ تیسری جو قسم آتی ہے کہ آیت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ ہو گیا، جیسے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کا حکم دیا گیا تھا، اس کا نہ حکم باقی رہا نہ تلاوت باقی ہے۔ یہ حکم مطلق نسخ ہے۔ یعنی اکثر ذہن میں آپ کے آتا ہوگا کہ اس کے بارے میں کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس جو ہے وہ کیسے قبلہ بنا، تو اس کی یہ وجہ ہے، آپ کو یہ ابھی بتائی ہے۔ تعریف القرآن میں آتا ہے کہ نسخ کے اصطلاحی معنی ہے تبدیل حکم کے،
یعنی ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لانا، جیسا کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانا، کسی مطلق یا عام حکم میں کسی قید شرط کو بڑھا دینا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، کوئی میں تو نہیں کر سکتے۔ اسلاف امت کے نزدیک کسی حکم کی پوری تبدیلی یا جزوی تبدیلی، قید اور شرط یا استثناء وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ علماء متقدمین یعنی پہلے جو علماء تھے ان کے نزدیک قرآن میں 500 آیات تک شمار کی گئی ہیں یہ ناسخ اور منسوخ کی، لیکن علماء متاخرین میں بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے، یعنی سملیرٹی نہ ہو سکے۔ اس اصطلاح کے مطابق آیت منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی، چنانچہ علامہ سیوطی نے صرف 20 آیتوں کو منسوخ قرار دیا ہے۔ ان کے بعد شاہ ولی اللہ نے ان میں تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف 5 آیتوں کو منسوخ فرمایا ہے، جن میں کوئی تطبیق بغیر تعویل بعید کے نہیں ہو سکتی۔ تطبیق کے معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا سملیرٹی ہونا، انگلش میں مطابقت، موافقت ہے، قول و فعل میں مطابقت ہونا۔ بہرحال امت متقدمین و متاخرین میں سے کسی نے بھی وقوع نسخ کا مطلقاً انکار نہیں کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کسی کی مجال ہے جو نکتہ چینی کرے۔ آگے خود فرمایا ہے کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اور پھر درس قرآن میں اگلی آیت کے شروع میں بھی یہی فرما دیا، آیت 107 ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یعنی اے اعتراض کرنے والو کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت اور قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ سہیم ہے، یعنی حصے دار بھی کوئی نہیں۔ جو حکم وہ جاری کرے کوئی اس کو روکنے یا منع کرنے والا نہیں، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم دے دے تو بھی کوئی نہ اس میں مزاحمت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی نہ حامی ہے نہ مددگار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی حامی اور مددگار ہے تو احکام بدلنے میں اس کی ضرور مصلحت ہوگی اور وہ اس کی مخلوق کے حق میں نفع بخش ہوگی، اور بندے کو حق تعالیٰ کی حکمتوں مصلحتوں میں بالکل دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ احسن البیان سے آتا ہے کہ یہود کے اعتراض کی تردید فرماتے ہوئے کہا، زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب سمجھے وہ کرے۔ جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکم کے مطابق ہو اسے نافذ کرے، جسے چاہے منسوخ کرے۔ سلف صالحین کا عقیدہ اس بات نسخ کا ہی رہا ہے۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور بادشاہت صرف میرے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آسمان، زمین اور جو ان کے اندر ہے، ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ کروں، جو چاہوں ان کو حکم دوں، جو چاہوں منع کروں، اور جس حکم کو چاہوں منسوخ کروں یا برقرار رکھوں یا نسخ کروں یعنی تبدیل کر دوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلال کی خبر دی ہے، اور مراد یہود مردود کی تکذیب ہے جنہوں نے احکام تورات میں نسخ کا انکار کیا، دونوں آخری انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنے سے منکر ہو گئے۔ آیت نمبر 108 اور 109، یہاں پر بھی ہم اس آیت میں بھی دیکھیں گے کہ جادو کے فوراً بعد جو ہے نا یہ ذکر آ رہا ہے کہ اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی پھر ہم یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا تو اس میں یہ ضرور سوچیں کہ جب اس کا نصیب ہے تب بھی ایسا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی بھی غلطی دیکھیں کہ کیا ہمارا معیار بہت اونچا تو نہیں ہو گیا،
رشتے کے لیے۔ دوسری جو ہمیں اب اگلی آیات میں جو ہمیں ملے گی تعلیم، وہ یہ مل رہی ہے کہ درگزر کرنا ہے، رخ پھیر لینا ہے ان سے جو حاسد قسم کے لوگ ہیں، ان کو عفو و درگزر سے ان سے کام لینا ہے۔ اور یہ کتنا زبردست کردار بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے بجائے الجھنے کے، ان کی ہر بات کا جواب دینے کے، ان سے اعراض برتو اور ان کو معاف کر دو۔ تو فرمان الہی ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس سے پہلے ان سے کیا تھا۔ یہاں مسلمانوں کو دوبارہ سے سمجھایا جا رہا ہے کہ حد ادب سے تجاوز نہ کریں، اہل کتاب کا شیوہ اختیار نہ کریں، ان کا طریقہ نہ اپنائیں، ان کے بے بنیاد بے محل شبہات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال نہ کریں۔ یہ بنی اسرائیل کا قومی شعار ہے۔ اب تک کی آیتوں میں ان کے قیل و قال اور حجت بازی پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بری عادت سے ناخوش تھا، اب یہ اپنی اس عادت کو امت مسلمہ میں رائج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب ان کے علم اور فضل سے مرعوب تھے۔ ویسے مسلمانوں کی واضح اکثریت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش پر تھی، مگر کچھ لوگ جو ماضی قریب میں ایمان لائے تھے، تربیت کے ابتدائی مراحل میں تھے، وہ یہودیوں کی باتوں میں آ کر سوالات پوچھنے لگتے تھے۔ تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ اس قوم کا ہے جس نے ہمیشہ اللہ کے غضب کو دعوت ہی دی ہے۔ تو جان لو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا جو ہے وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمیشہ بھٹکا ہی رہتا ہے۔ یہ دشمن اسلام مسلمانوں کے لیے یہی چاہتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردکم من بعد ایمانکم کفارا، اور چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے لوٹا دے تم کو بعد ایمان کے کفر کی طرف، اس لیے کہ ان کے دلوں میں حسد اور کینہ ہے، باوجود اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معمول کا رویہ جاری رکھیں، ان کی حرکتوں کا جواب حسن سلوک اور کشادگی سے دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے حکم کے مطابق عمل کیجیے۔ یہی طریقہ ہر عہد کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کافروں سے سلوک میں بھی کتاب و سنت کی ہی رہنمائی لیں، یعنی کہ اب بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ رویے لوگوں کے ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ مسلمان ہی مسلمانوں کو جو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، وہ جو دین پر عمل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو درگزر کریں اور ان سے منہ پھیر لیں۔ تفسیر القرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ یہود کی عادت رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل سوالات اور مطالبے کر کر کے تنگ کر رکھا تھا، تو ایسے لا یعنی سوالات کرنے سے پرہیز کرو۔ یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مختلف طریقے سے اور ہیلے بہانوں سے اسلام سے برگشتہ کر کے ان کی قوت کو کمزور کر دیں، لہٰذا اے مسلمانوں، تم ان کے اندرونی اناد اور بغض کو سمجھ لو، نہ ان سے مشتعل ہو، نہ بحث اور مناظرہ میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرو، ان کو جو ہے وہ پیار سے سمجھا دو، اگر یہ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ صبر کے ساتھ دیکھو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر بہت یہ حوصلہ افزا آیات ہیں، اور میں یہ معجزہ قرآن پاک کا کہوں گی، اور آپ بھی شاید اس کو اب ایکسپیرینس کر رہے ہوں کہ جیسے جیسے یہ آیات آپ اگلی سنتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو اس کے حالات کے مطابق حوصلہ ملتا رہتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ان کے ساتھ جہاد کرو۔ پھر ان میں سے ایک گروہ بنو نذیر جو تھے وہ نہایت ذلت کے ساتھ جلا وطن کیے گئے، بعد میں جزیہ دینے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد اپنی سرکشی کی وجہ سے بنو قریظہ قید ہوئے، قتل کیے گئے، ان کی عورتیں، بچے، لونڈیاں غلام بنا لیے گئے۔ احسن البیان سے آتا ہے، یہ بیچ میں آپ کو انہی کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی تو یہ ان کا بھی ذکر آ گیا کہ ان کے ساتھ ان کے لیے بھی فیصلہ آ گیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ آیا تھا کہ ان کے ساتھ ذلت والا معاملہ ہوا تھا، یہ یہود کے ساتھ۔ احسن البیان سے ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ سرکشی غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، اس میں اندیشہ کفر ہے، یعنی کہ ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ دین میں ایسے سوالات نہ نکالیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آتی ہو۔ درس قرآن سے ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے جو جنگ احد میں مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے شکست کھائی تو یہودیوں نے حذیفہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانا شروع کیا۔ یہ درس قرآن سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے ان کو پھر بہکانا شروع کر دیا کہ اگر تم دین برحق پر ہوتے تو پھر شکست کیسے کھا سکتے تھے، اگر ہمارے دین کی طرف رجوع کرو گے تو زیادہ ہدایت پاؤ گے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جانتے ہو عہد شکنی کی کیا سزا ہے؟ یہود کہنے لگے ہاں، عہد توڑنا بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا دین اسلام پر قائم رہوں گا، رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پھروں گا۔ تم لوگ بد عہد ہو، تورات کے معاہدے کو توڑ بیٹھے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ لگ جاؤں۔ تو اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا میں اس پر راضی ہو چکا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، مومنین میرے بھائی ہیں اور کفار میرے دشمن ہیں۔ یہ واقعہ ان دونوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ والی آیت یعنی کہ 109۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حق کو اس طرح روشن کر دیا ہے کہ ان سے کوئی بات مخفی نہیں رہی تھی، مگر حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آر دلائی اور سرزنش کی شدید ملامت کی، اور اپنے مومن بندوں کو قرآن اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے پر بے پایا اجر و ثواب، عز و شرف اور فتح و نصرت سے سرفراز فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں، درگزر کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا اگلا حکم بھیجے۔ آیت نمبر 110 ہے، اہل اسلام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فی الحال تم دشمنان دین کے مقابلے میں پابندی سے نماز قائم کرو، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، ان کے علاوہ جو نیکی اور بھلائی آگے بھیجو گے تمام جمع شدہ ذخیرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پالو گے، ممکن ہی نہیں کہ تمہارا کوئی عمل ضائع ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا ہر عمل خوب دیکھتا ہے کہ تمہارے عمل کی کیا کیفیت ہے، کیسی نیت ہے اور کتنا اخلاص ہے اور کیسا شوق ہے۔ دشمنان اسلام کی سازشوں اور ان کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے دو چیزوں کی خاص طور پر تلقین فرمائی ہے۔ اگر ان دو چیزوں کی پابندی اہل اسلام میں ہوگی تو دشمنان اسلام کی سازشیں کارگر نہ ہو سکیں گی۔ اس امر کی تصدیق اپنے ملک پاکستان ہی میں ہو گئی۔ یہ 1963 ماہ اپریل کی خبر ہے۔ آزاد قبائل کے ایک رہنما مولانا محمد شفیع نے بھاول نگر میں ایک جلسہ عام سے خطاب میں فرمایا کہ ان کے اندازے اور اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے 90 لاکھ غریب مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا چکا ہے،
اور عیسائی مشنریوں کے ذریعے 2 ارب روپیہ امریکی حکومت نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جنگ اخبار کی خبر ہے۔ اور اب آج کل کے وقت میں تو یہ کتنی زیادہ تعداد بڑھ گئی ہوگی اور کتنی زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہوگی، کھلم کھلا اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتنی افسوسناک خبر ہے، اگر مالدار مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور غریب مسلمانوں کے لیے کوئی کام مہیا کرتے رہیں تو پیٹ کے مارے ہوئے انسان پیسے کے لالچ میں عیسائیت کیوں قبول کرتے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نماز ترک کر دی ہے۔ کہ نمازی مسلمان کے پاس کوئی تبلیغ کرنے آئے اور اگر آ بھی جائے تو نمازی کبھی بے دین کا شکار نہیں بنتا، ہمیشہ بے نمازی ہی غیر مسلموں کے ہتھے چڑھتے ہیں۔ یعنی کہ جو نماز ادا کرنے والا مسلمان ہوتا ہے نا، نمازی جو مسلمان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غیر مسلموں کے ہتھے نہیں چڑھتا۔ اگر مسلمانوں نے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی تو دشمنان اسلام اپنے حربوں میں کامیاب ہوتے جائیں گے، اور ایسے مسلمان جو یہ 2 کام نہیں کریں گے وہ 2 امور کے مجرم ہوں گے، ایک نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے، دوسرا جو مسلمان عیسائیت قبول کر چکے ان کے ارتداد کے بھی، یہ ایک درجے میں ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ سبحان البیان میں آتا ہے کہ فاعفو سے لے کر مسلسل مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یہود کی شرارتوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرو، کسی کے بہکانے میں نہ آؤ، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم لوگ خود صحیح اپنے ایمان پر اور احکام میں خداوندی پر عمل کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دشمنوں کے پیچھے نہ پڑو، اپنی روح کو روشن کرنے کی فکر کرو۔ عبادتوں میں اعلیٰ درجے کی عبادت نماز ہے، اس کی پابندی کرو، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، اس کو ادا کرتے رہو تاکہ آپس میں مساوات قائم رہے، تاکہ تمہارے خلوص اور قوت سے دشمنوں کے حوصلے پست رہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی نیکی کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگی، سب آخرت میں اس کے جزا میں مل جائے گی۔ تمہارے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ درس قرآن سے اور تعریف الفرقان سے آیت نمبر 111 کی تفسیر ہے۔ فرمان الہی ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے جو یہودی اور جو عیسائی ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہودی کے ان کے سوائے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہی عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بھی جنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنی کوئی دلیل لاؤ اگر اس دعوے میں سچے ہو۔ تو اس سے پہلے اہل کتاب میں سے خالصتاً یہودیوں کا ذکر تھا، اب عیسائی بھی اس ذکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ دونوں کا اپنی اپنی جگہ دعویٰ ہے کہ صرف ہم ہی جنت کے حقدار ہیں۔ فرمایا ان جنت کے ٹھیکیداروں سے کہیے اس دعوے پر کوئی سند یا ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ہے تو اس کو سامنے لا کر دکھاؤ۔ اور یہ ان مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات آتی ہے کہ جو کہ عمل تو نہیں کرتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے برے اعمال کے ساتھ جو بلند و باغ دعویٰ کر رہے ہو، یہ اپنی کتابوں کی اس تعلیم کو دانستہ نظر انداز کر رہے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، چنانچہ اس میں یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات اور ان کے مضر اثرات کا بیان فرمایا ہے، اور پھر اگلی آیت میں اصل حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ آیت نمبر 112 ہے، فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ ہو بھی نیک، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے،
اور اس میں یہود اور نصارہ کی بات کا جواب دے دیا گیا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اعمال اور عقائد میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے خلوص نیت کے ساتھ، تو وہ ضرور اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ پائے گا۔ نہ ان کو ڈر ہوگا اور نہ دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا، وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایات ہے۔ فرمایا یہود اور نصارہ دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر قومیت بنا لی ہے، اور ہر ایک اپنے جنتی ہونے کا اور اپنے سوا دوسری اقوام کے دوزخی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں۔ خواہ کوئی مذہب ہو، یہود ہو، نصارہ ہو یا مسلمان، ان سب کی روح دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسی کی اطاعت کو اپنا عقیدہ اور مذہب سمجھے، خواہ کسی مذہب کا ہو۔ نمبر دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اطاعت، فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن اور خیال کے مطابق گھڑ لے، بلکہ ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت کے طریقے وہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے اور متعین کیے ہوئے ہوں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی ہمیں کوٹس ملتے ہیں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہے خود ساختہ چیزیں بخشش کی بنا کے اور اپنی مرضی سے وظیفے اور عبادت کی چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اس پر یہ غور کرنا چاہیے کہ ایسی بدعتوں کو اپنا کر کسی کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہ جو الفاظ آ رہے ہیں آیت میں کہ بلا من اسلم، اور دوسری بات وہو محسن کے ذریعے واضح کر دی گئی ہے کہ محسن وہی ہے جو حسن عمل کرے، اور حسن عمل صرف وہی طریقہ ہے، تو وہی تعلیم ہے جو قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو۔ جو شخص ان بنیادی اصول میں سے ایک اصول کو بھی چھوڑ دے، خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، وہ جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لے تو یہ اس کی خود فریبی سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ بنیادی اصول ایمان ہر رسول اور شریعت میں یکساں رہے ہیں، عمل صالح کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق عمل صالح تھا، پھر انجیل کے نزول کے بعد عمل صالح یقیناً وہی عمل تھا جو عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم کے مطابق تھا، اور پھر آخری کتاب نزول قرآن کے بعد وہی عمل صالح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کی کتاب قرآن کی ہدایت کے مطابق ہو۔ اور یہ فیصلہ مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نام مسلمان ہے یا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں لہٰذا ہم جنت اور آخرت کے انعاموں کے مستحق ہیں۔ ایسے کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ خلوص دل سے ایمان لائے اور وہی عمل کرے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور غیر مسلموں کی تقلید سے اجتناب کرے۔ اگلی آیت 113 ہے۔ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور کہتے ہیں یہودی نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی سرے سے ہی غلط ہے۔ اسی طرح نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی سرے ہی سے غلط ہے، حالانکہ دونوں ہی آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں اور دونوں کتابیں دونوں رسولوں اور دونوں کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور انہی کی طرح وہ لوگ بھی کہنے لگے جو محض بے علم ہیں، یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، پس سب یہاں اپنی اپنی کہہ لیں، عملی فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان تمام مقدمات کا جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں۔ عملی فیصلہ یہ ہے کہ اہل حق جنت میں اور اہل باطل جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ تعریف الفرقان سے ہے، جہاں اسلام دشمنی ہو وہاں سب کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کا مشترکہ مقصد صرف اسلام دشمنی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، باقی اپنی جگہ ایک دوسرے کی تکذیب بھی کرتے رہتے ہیں۔
یہودیوں نے تو پہلے دن ہی سے مسیح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا، نعوذ باللہ، ان کو مرتد اور ان کے ماننے والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ اور ادھر عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کافر ہیں، مسیح علیہ السلام کے قاتل ہیں، آسمانی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح اپنے نورین تخت پر سوار آئے گا تو یہ اپنا دردناک انجام دیکھ لیں گے، یعنی مذہبی سطح پر ایک دوسرے کو ناقابل معافی مجرم سمجھتے ہیں۔ ابن کثیر سے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہودی علماء بھی آ گئے۔ رافع بن ہرمیلہ کہنے لگا تم راہ راست پر نہیں ہو، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کا اظہار کیا۔ یہ سن کر نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا تم راہ راست پر نہیں ہو، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات کا انکار کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ ابن ابی حاتم سے ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق کے بارے میں پڑھا ہے جس کے ساتھ کفر کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہود سے عہد لیا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ اسی طرح انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق فرمائی تھی، لیکن اب ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے، اور اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے قول کے مطابق بات کہی۔ لا یعلمون سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، مگر ابن جریر نے لکھا ہے کہ یہ آیت عام ہے، سب ہی اس میں شامل ہیں، یعنی یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، ان سے پہلے کی امتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ کسی ایک کو محمول کیا جائے۔ آگے فرمایا ابن کثیر سے آیت کے آخر میں فرمایا واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کر کے اپنے عدل کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ جیسا کہ الحج میں فرمایا بے شک جو مومن ہیں، جو یہودی ہیں اور جو صابی یعنی بے دین ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، اور جو عیسائی ہیں اور جو مجوسی ہیں اور جو مشرک ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ آیت نمبر 17 تھی۔ احسن البیان میں بیان سے ہے، آیت نمبر 114 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ مسجدوں سے روکنے والے کون ہیں؟ مفسرین کی آراء کے مطابق دو رائے ملتی ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد وہ عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تقریب میں حصہ لیا، ابن جریر کے مطابق۔ لیکن ابن کثیر نے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ علیہ مجمعین کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، یوں خانہ کعبہ کی عبادت سے روکا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تخریب اور بربادی یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے، بلکہ اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ آگے ان کافروں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اہل اللہ کو جو اس کی وحدانیت پر اعتقاد رکھتے ہیں بیت اللہ میں داخل ہوتے بیت اللہ میں جانے اور اس میں عبادت کرنے والوں کو روکتے ہو، لہٰذا خبردار ہو جاؤ، تم کو اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت ڈرنا چاہیے۔ تم آج مسلمانوں کو روکو گے تو اس کی سزا بھی پاؤ گے، اس کا نتیجہ تمہاری ذلت، تباہی، ناکامی اور نامرادی ہے۔ اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گویا ان کو مطلع کیا جا رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب پانسا پلٹ جائے گا، صرف اللہ والے ہی اللہ کے گھر میں جا سکیں گے۔ ابن کثیر سے ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا جب مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا گیا۔
فرمایا جزیرۃ العرب میں 2 دین نہ رہنے دیے جائیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا، پہلی حدیث آپ کو بتائی یہ موطا اور احمد کی ہے، اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے یہ بخاری کی ہے، یعنی میں ضرور چلا وطن کروں گا یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے، اور یہ سب مسجد الحرام کی تعظیم اور اس خطہ زمین کی تطہیر کے لیے تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات انسانی کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے مشرکوں کے لیے دنیا میں رسوائی، انہوں نے مومنوں کو مسجد حرام سے روکا تھا، اب انہیں روک دیا گیا ہے، انہوں نے مکہ سے جلا وطن کیا تھا، ان کو مکہ سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ انہوں نے بیت اللہ میں بڑی مذموم حرکتیں کی اور اس میں بت رکھ دیے۔ آیت کے اس حصے سے یہ استدلال بھی لیا گیا ہے کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ انہیں مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور مشرکوں کو اس قدر ذلیل کرے گا کہ ان میں سے کوئی مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکے گا مگر ڈرتے ہوئے۔ وہ اس بات سے ڈرے گا کہ اگر پکڑا گیا اور مسلمان ثابت نہ ہوا تو سزا ملے گی یا قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں تو کافروں کے لیے مسلسل اور دائمی سزا اور دردناک عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی مکمل ہوئی تفسیر۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔